دوستو، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ علم العادات کے ذریعے سے کس طریقے سے مرض کی تشخیص کرتے ہیں؟ کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ آپ پر کسی نے جادو ٹونا ٹوٹکا یا پھر کوئی اوپری مسئلہ ہے یا جسمانی مرض ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اینڈ تک۔ آسان وظیفہ چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ میرے پیارے ناظرین، آسان وظیفہ چینل میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں عمر فاروق اظہری اور میں آج اس ویڈیو میں علم العادات کے ایک بہت ہی مشہور قاعدہ بتانے والا ہوں۔ دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں۔ میرے پیارے ناظرین، آپ نے بارہا دیکھے ہوں گے کہ جب کسی عامل کے پاس جاتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ پر کسی نے کچھ جادو ٹونا ٹوٹکا کیا ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے جو عاملین ہیں کئی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اکثر لوگ تو علم العادات کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، علم العادات کے ذریعے سے تشخیص کرتے ہیں، اور کچھ لوگ علم ساعت کے ذریعے سے بھی معلوم کرتے ہیں، اور بعض لوگ جسے فال کہا جاتا ہے فال نامہ کے ذریعے سے بھی۔ دوستو، ان میں جتنے بھی قواعد ہے سب اپنی اپنی جگہ درست ہے، لیکن جو زیادہ چلتا ہوا قاعدہ ہے وہ علم العادات ہے۔ ہر انسان علم العادات کے متعلق جانتا ہے کہ حسابی طریقے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ پر کسی نے جادو ٹونا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ علم العادات کے ذریعے سے معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان تمام حروف کے اعداد آپ کو معلوم ہونا لازمی ہے۔ جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ علم العادات میں الف سے لے کر یا تک کے حروف میں کتنے کتنے عدد بنتے ہیں، تب تک آپ کسی بھی مرض کی تشخیص نہیں کر پائیں گے۔ دوستو، اس کے لیے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ الف لکھا ہے نیچے لکھا ہے 1 عدد، پھر جہاں پہ با لکھا ہے تو با کے 2 عدد بنتے ہیں، جیم کا 3 عدد بنتے ہیں، دال کا 4 عدد بنتے ہیں۔ اسے آپ آسانی کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے آپ ان حروف کو جو جملے بنے ہیں ابجد، حوز، حطی، کلیمن، سعفس، قرشت، اس طریقے سے یہ جملہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ الف کا 1، با کا 2، جیم کا 3، دال کا 4، پھر ہا کا 5، واو کا 6، زا کا 7، پھر ہا کا 8، پھر تا کا 9، پھر یا کا 10۔ پھر جیسے ہی 10 پورا ہو گیا اب 11 عدد نہیں آئیں گے، اب اس کے بعد آپ کا 20 آ جائے گا، پھر آپ کا 30، پھر 40، پھر 50، پھر 60، پھر 70، پھر 80۔ اسی ترتیب سے جیسے 100 پورے ہو جاتے ہیں، 100 کے بعد آپ کا 111 یا 101 نہیں آئے گا، بلکہ ترنت آپ کا اس کے بعد 200 کے عدد بنتے ہیں۔ یہ ابجد قمری کہا جاتا ہے۔ اکثر عملیات میں جو اعداد لیے جاتے ہیں وہ ابجد قمری سے لیے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تو بات ہو گئی آپ کس طریقے سے عدد نکالتے ہیں، اور اس ٹاپک پر میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے۔ اگر آپ کو آسانی چاہیے تو اس سے بھی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کہ اس اپلیکیشن کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اس ویڈیو کا بھی لنک۔ جب آپ یہ معلوم کر چکے ہیں، اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ جن کے بارے میں بھی آپ کو جاننا ہے، سب سے پہلی چیز آپ ان کا نام کا عدد لیں، دوسری چیز ان کی ماں کے نام کا عدد لیں۔ جب آپ نے نام کا عدد لے لیا اور ماں کے نام کا عدد لے لیا، پھر تیسرا آپ کو لینا ہے دن کے عدد۔ اب دن کے عدد آپ کو اتوار، پیر، منگل کے حساب سے نہیں لینا ہے، آپ کو اس کا فارسی زبان میں جو نام ہے وہ عدد لینے ہیں۔ جیسا کہ شنبہ، شنبہ سے مراد آپ کا ہفتہ یعنی سنیچر جسے بولتے ہیں، شنبہ کے بعد یکشنبہ، یکشنبہ سے مراد آپ کا اتوار، پھر دو شنبہ، پھر سے شنبہ، پھر چہار شنبہ۔ اسی طریقے سے آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں ہر ایک دن کے اعداد لکھے ہوئے ہیں، آپ اس اعداد کو بھی اس میں جوڑ لیں، نام کے عدد، ماں کے نام کے عدد، اور اس کے بعد یہ دن کے عدد، تینوں چیزیں آپ نے جوڑ لیا۔ اب اس کو آپ 4 پر تقسیم کریں، 4 پہ ڈیوائڈ کریں۔ جیسے آپ نے 4 پہ تقسیم کیا تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کتنا عدد بچا ہے۔ آسانی کے لیے آپ کیلکولیٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو حکم لاگو ہوگا وہ بھی آپ سماعت کریں۔ پہلے آپ یا علیمو یا خبیرو ضرور کہا کریں، کیونکہ اللہ کی ذات سب سے بہتر جانتی ہے، اسی لیے آپ یا علیمو یا خبیرو ضرور پڑھیں۔ جیسے آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو بتانا یہ ہے، اگر ایک بچتا ہے مریض اگر اپنے جسم سے پریشان ہے تو ان سے یہ کہیں کہ کچھ اندرونی مرض ہے۔ اندرونی مرض میں جیسے ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے، پیٹ میں دقت ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد گھبراہٹ، بے چینی، یہ دقتیں ہو سکتی ہے جو کہ ایک جسمانی دقت ہے۔ اب دوستو، 2 اگر بچتا ہے، 2 بچنے پر مریض کو جسمانی دقت ہے، چاہے کوئی بھی ہو، ان کو جسمانی دقت ہے، اسے دوا کی ضرورت ہے۔ اگر 3 بچتا ہے تو 3 بچنے سے مراد ہے کہ مریض کے اوپر کوئی اثراتی معاملہ ہے،
چاہے جنات ہو، پری ہو، خبیص ہو، چڑیل ہو یا کوئی بھی اوپری مسائل ہیں۔ یہ تو دوستو ہو گیا 3۔ اب اگر برابر تقسیم ہو جائے تو مریض سے کہیں آپ کہ ان پر کسی نے جادو ٹونا ٹوٹکا کرا دیا ہے۔ تو دوستو یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ جب جان چکے ہیں اب اسی حساب سے ہمارے چینل میں جو ہے روحانی استاد چینل پر بھی اور اس میں بھی الحمدللہ کئی ویڈیوز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کس طریقے سے علاج کیا جائے۔ جسمانی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، اگر آپ کا کچھ اثراتی معاملہ ہے تو اس کے لیے آپ خود حل کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ خود فائدہ اٹھائیں اور خدمت خلق کی نیت سے اللہ کی رضا کے خاطر اس ویڈیو کو دوسرے تک ضرور شیئر کریں۔ دوستو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہے، تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، تب تک کے لیے خدا حافظ۔